زمانہ کچھ کہے لیکن دیوانے جان دیں گے، زمانہ کچھ کہے لیکن دیوانے جان دیں گے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب مسلمانوں کی تعداد بڑھنے لگی تو کچھ لوگ ایسے آگے مسلمانوں کی جماعت کے اکثر جو بظاہر کلمہ پڑھتے تھے لیکن دل سے وہ اسلام کو نہیں مانتے۔ پہلے نبی پاک صلی اللہ بظاہر کلمہ پڑھ کر کے اس لیے مسلمانوں کے صف میں گھس گئے تھے تاکہ مسلمانوں کی باتیں غیروں تک پہنچا سکیں، مخبری کر سکیں، تو ان کو شریعت نے منافق کہا۔ تو وہ لوگ جب دھیرے دھیرے مسلمانوں کی تعداد بڑھی اور منافقین کی تعداد بڑھی تو انہوں نے مسجدوں میں عورتوں کو پریشان کرنا شروع کر دیا، اور اس کا طریقہ یہ نکالا کہ پہلے جو سچے مسلمان تھے وہ جب جماعت میں شامل ہوتے، اس کے بعد جب عورتیں دوسری صف میں کھڑی ہوتی تو یہ لوگ تھوڑا دیر کر کے آتے اور عورتوں کے پیچھے کھڑے ہوتے اور پھر نازیبا حرکات کرتے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کو قرآن مقدس کی آیت و وحی کے ذریعے اپنے نبی کو اس بات سے آگاہ کیا اور فرمایا کہ اے میرے حبیب، آپ عورتوں سے فرما دیں کہ وہ اب سب سے پچھلی صف میں رہا کریں اور سب سے پچھلے صف میں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھا کریں۔ اب جب یہ حکم ہوا تو جتنے بھی منافقین تھے سب کو مجبوراً آگے آنا پڑا، اور عورتیں سب پیچھے چلی گئیں۔ اب چھیڑنے کا کوئی یا نازیبا حرکت کرنے کا کوئی موقع نہیں ملتا ان کو۔ نبی کا زمانہ گزرا، حضرت صدیق اکبر کا زمانہ گزرا، اور جب حضرت عمر فاروق اعظم کا زمانہ آیا تو تب تک مسلمانوں کی کافی تعداد ہو گئی تھی اور کافی منافق بھی مسلمانوں کے صفوں میں گھس گئے تھے۔ اب وہ مسجدوں میں تو نہیں موقع ملتا، لیکن اب منافقین کی نازیبا حرکات اتنے بڑھے کہ وہ راستوں میں عورتوں کو پریشان کرنے لگے۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ معاملہ فتنہ برپا ہو رہا ہے، فتنہ بڑھتا ہوا چلا جا رہا ہے، تو آپ نے ایک دن عورتوں کو جمع کر کے فرمایا کہ اب عورتیں آج کے بعد مسجد میں آ کر کے نماز نہیں پڑھیں گی بلکہ وہ اپنے گھر پہ رہ کر کے نماز پڑھیں گی۔ اور تبھی سے لے کر اب تک یہ تمام مسلمانوں کا طریقہ ہو گیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی بھی گاؤں میں یا کسی بھی شہر کی مسجد میں عورتیں مسجدوں میں جا کر کے نماز نہیں پڑھتی۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ پابندی لگائی تو کچھ عورتوں کو یہ بہت برا لگا، اور وہ شکایت لے کر نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں گئی اور ان سے عرض کیا کہ اے ام المومنین، جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حیات ظاہری میں تھے ہم مسجد میں جا کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، حضرت صدیق اکبر کے زمانے میں ہم مسجد میں جا کر نماز پڑھا کرتے تھے، لیکن آج عمر فاروق اعظم نے ہمارے اوپر پابندی لگا دی کہ اب عورتیں مسجد میں جا کر کے نماز نہ پڑھیں بلکہ اپنے گھروں پہ رہ کر کے نماز پڑھیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ اے عورتوں، بے شک حضرت عمر نے صحیح کیا۔ جس زمانے میں اس وقت ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں اور جس طریقے سے منافقین کا فتنہ اٹھ رہا ہے، اگر اس طریقے سے نبی کے زمانے میں فتنہ اٹھتا تو یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمہیں مسجد میں آنے سے روک دیتے۔ حضرت عمر نے روکا ہے، یہ اچھا کیا۔ برادران ملت اسلامیہ، ذرا سی بات تھی جس کی وجہ سے حضرت عمر نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روکا۔ تو جب ایک محلے میں رہ کر کے دوسرے محلے میں مسجد تک جانے میں اتنا فتنہ ہو سکتا ہے تو یہ بتائیں اگر کوئی اس گاؤں سے جائے گا خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے کوئی عورت جائے گی تو راستے میں کتنے فتنے ملیں گے؟ بہت سے فتنے ہوں گے، اور پھر اتنے جو ہے بھیڑ بھاڑ میں کہاں عورتیں جائیں گی؟ تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں حدیث پاک کے ذریعے سے کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورتوں کو
روک دیا کہ مسجدوں میں جا کر کے نماز نہ پڑھیں، اور جب عورتیں مسجدوں میں جا کر کے نماز نہیں پڑھ سکتی تو پھر اور جگہیں تو اور زیادہ فتنہ ہوا کرتے ہیں، وہاں پر بے شک عورتیں بالکل نہیں جا سکتی۔ اللہ کا مقدس اور پاک گھر ہے مسجد۔ مسجد میں جانے کے بعد انسان کتنا بھی گنہگار ہو، تھوڑا بہت اس کے دل میں اللہ کا خوف آتا ہے۔ تو جب مسجد میں عورتیں نہیں جا سکتی تو میرے بھائی مزارات اولیاء پر کہاں حاضری دے سکتی ہیں؟ اس کے بعد بازاروں میں کہاں جا سکتی ہیں؟ تو اس لیے میں یہی کہوں گا کہ اسی حدیث پاک کو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا تو اسی حدیث پاک کے بنا پر فرمایا کہ اے لوگوں، تم یہ پوچھتے ہو کہ عورتیں مزار پر جائیں گی تو ثواب پائیں گی کہ نہیں؟ بے شک عورتیں اگر مزار پر جانے کے لیے اپنے قدم کو اپنے گھر سے باہر نکالیں گی تو ثواب نہیں بلکہ لعنت کی حقدار ہو جائیں گی، فرشتوں کی لعنت ان کے اوپر برسے گی، اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ان کے اوپر برسے گی۔ اس لیے اگر عورتیں چاہتی ہیں کہ ان کی دعائیں قبول ہو جائیں تو ان کو مزارات اولیاء پر حاضری دینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اگر گھر میں رہ کر کے وہ شریعت کی پابند ہو جائیں تو اللہ تبارک و تعالی ان کی دعاؤں کو قبول فرما لے گا۔ اور اکثر دیکھا گیا ہے جو اللہ کی نیک بندی ہوا کرتی ہیں، دہلی کا ایک واقعہ ہے، ایک اللہ کے ولی کی والدہ تھی، وہ بھی ولیہ تھی اور نمازوں کی پابند اور پردہ دار تھی۔ اتفاق سے ایک مرتبہ قحط پڑا اور سوکھا بالکل پڑ گیا، پانی کا نام و نشان نہیں رہا۔ شہر کے تمام اچھے لوگ نماز پڑھ کر کے دعا کرتے، میدان میں جمع ہو کر کے نمازیں پڑھی اور اس کے بعد میں دعائیں کی، لیکن کسی کی دعا قبول نہ ہوئی۔ کسی صاحب نے بتایا کہ آپ جا کر کے فلاں محلے میں فلاں صاحب کی والدہ بہت ہی نیک عورت ہیں، وہ اللہ کی چہیتی بندی ہیں، اگر ان سے آپ کہیں گے تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ بارش فرما دے۔ کچھ لوگ گئے ان کے بارگاہ میں، ان کے پاس، اور عرض کیا کہ ایسا معاملہ ہے، آپ اگر دعا کر دیں تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ رحم فرما دے۔ انہوں نے جب لوگوں کی گفتگو کو سنا تو کہا ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اپنے گھر میں گئی اور اپنے ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں اٹھا کر کے عرض کی، اے پروردگار عالم، آج تک تمہارے اس بندی کے سر کے بال کو کسی نے نہیں دیکھا ہے، اے پروردگار عالم بارش کو نازل فرما دے ورنہ میں اپنے سر سے دوپٹے کو اتار دوں گی۔ ابھی اتنا وہ کہہ ہی رہی تھی کہ آسمان میں بادل چھا گیا اور بارش ہونے لگی۔ گھر سے دعا کر رہی ہیں اور دعا قبول ہو رہی ہے۔ بڑے بڑے عبادت گزار بندوں کی دعائیں جہاں پر رد ہو جاتی ہے وہاں پر اللہ کی نیک بندیوں کی دعائیں قبول ہوا کرتی۔ تو پتہ چلا کہ مزارات اولیاء پر اگر عورتیں جا کر کے دعائیں مانگے گی تو وہ دعائیں قبول نہیں ہوں گی، لیکن اگر باپردہ رہ کر کے گھر میں رہ کر کے اگر انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تو انشاءاللہ تعالی اپنے نیک بندوں کے صدقے میں اللہ تعالی دعائیں قبول فرمائے گا۔ تو اس لیے میرے بھائی ہمیں اور آپ کو شرک سے بچنا چاہیے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا مزارات اولیاء پر حاضر ہو کر کے سجدہ کرنا چاہیے؟ جی جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ 4 ہاتھ کے فاصلے پر، ہم لوگ اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں، 4 ہاتھ کے فاصلے پر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ 4 ہاتھ کے فاصلے پر کھڑے ہو جاؤ اور دل سے سلام کرو، اور جو کچھ تمہیں یاد ہو قرآن مقدس کی آیتیں، سورتیں، درود شریف وہ پڑھ کر کے، اور پھر وہ بزرگ جن صاحب قبر صاحب مزار کے روح کو اس کا تحفہ نذرانہ پیش کرو ان آیتوں کے ثواب کا، اور اس کے بعد ان کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو۔ جب اس طریقے سے تم دعا کرو گے اللہ کی بارگاہ میں تو یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے اس نیک بندے کے صدقے میں تمہاری دعاؤں کو قبول فرما لے گا۔ لیکن آج کل لوگوں میں طریقہ نہیں جانا، بچ جاتے ہیں، پھٹ سے سر پٹکنے لگتے ہیں۔ کچھ لوگ چادر چڑھاتے ہیں، میں کہتا ہوں چادر چڑھانا ٹھیک ہے، جائز ہے، لیکن کم سے کم اپنے محلے میں دیکھو اگر کسی بچی کے پاس دوپٹہ نہیں ہے تو اسے دوپٹہ لے کر کے دے دو، یقیناً وہ بزرگ صاحب مزار کی روح آپ سے خوش ہو جائے گی۔
اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر کون سمجھائے گا؟ اعلیٰ حضرت کے غلاموں سے بہتر کون سمجھائے گا؟ فرماتے ہیں علماء کرام کی اگر کسی اللہ کے نیک بندے کے مزار پر ایک چادر ڈلی ہوئی ہے، ایک چادر اللہ کے نیک بندوں کے مزار پر ہے، تو تم دوسری چادر نہ لے جاؤ بلکہ گلاب کا پھول لے جا کر کے پیش کر دو، اور جو چادر کا پیسہ بچے وہ کسی غریب کو دے دو تاکہ اس کا بھی بھلا ہو جائے۔ اور جو آج کل منتیں لوگ مانتے ہیں، منتیں ماننی چاہیے، روزہ رکھنے کی منت ہوتی ہے، نماز نفل پڑھنے کی منت ہوتی ہے۔ اگر کسی کو منت مانگنا ہے تو نفل نماز پڑھنے کی منت مانگے، اور یا پھر یہ منت مانگے کہ اے پروردگار عالم اگر میری فلاں چیز قبول ہو جائے، فلاں چیز میری پوری ہو جائے گی تو میں فلاں جو ہے غریب بچی کی شادی کرا دوں گا، یا فلاں یتیم کی مدد کر دوں گا، یا فلاں بیوہ کی مدد کر دوں گا۔ اس طریقے سے منتیں مانے جس سے معاشرے میں ہمارے لوگوں کا بھی فائدہ ہو اور ہمارا بھی فائدہ ہو۔ اکثر دیکھا گیا ہے آج کل دیکھو سکھوں کے اندر کہ اگر ان کے پاس کوئی غریب ہوتا ہے ان کے معاشرے میں تو سارے سکھ مل کر کے اس غریب کی مدد کرتے ہیں اور اس کو بھی امیر بنا دیتے ہیں۔ آج آپ دیکھیں گے مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کر کے لاکھوں بھکاری مل جائیں گے مانگنے والے، لیکن سکھ قوم کا کوئی ایسا بندہ نہیں ملے گا جو مانگتا ہوا آپ کو ملے۔ کس وجہ سے؟ یہی وجہ ہے آج کل مسلمان مالداروں نے صرف اپنے مال کو بڑھایا ہے لیکن انہوں نے غریبوں کی کبھی مدد نہیں کی۔ اگر مالدار حضرات، مسلمان مالدار حضرات غریبوں کی مدد کرنا شروع کر دیں صرف اپنے زکوٰۃ کے پیسے کو نکال کر کے، تو میں کہوں گا کہ مسلمانوں کے اندر کوئی غریب ہی نہیں بچے گا۔ تو میں آپ سے یہی گزارش کروں گا میرے بھائی کہ آپ اچھی باتوں کو قبول کریں اور اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں۔ یقیناً یہ فتنوں کا دور ہے اور یہ وہ زمانہ ہے جس زمانے کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ایمان